سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ مکہ کی وہ وادی جو اس وقت ایک ویران بیابان تھی، وہاں نہ کھجور تھی، نہ پانی، نہ کوئی آبادی، چاروں طرف پہاڑ اور بیچ میں ایک سناٹا۔ لیکن اسی سناٹے میں ایک دن ایسا آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے خانہ کعبہ کی کہانی شروع ہوئی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے بسی، ان کی دوڑ صفا سے مروہ تک، اور پھر زمین سے پھوٹنے والا زمزم کا چشمہ، یہ سب صرف قصہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو آج بھی مکہ کی پہاڑیوں میں نظر آتی ہے۔ اسی چشمے کے کنارے سے مکہ کی بستی آباد ہونا شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ قبیلے آئے، گھر بنے، اور وہ بیابان ایک شہر میں بدل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کی۔ یہ وہ پہلا گھر تھا جو زمین پر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی دیواریں ہر پتھر کو ایک خاص طریقے سے اوپر رکھا جاتا تھا تاکہ دیوار مضبوط اور بلند ہو۔ آج بھی خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیم کے نام سے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیواریں بناتے۔ اس پتھر پر آج بھی پاؤں کے نشانات دیکھے جا سکتے جیسا کام کرتا تھا۔ یعنی اوپر کی دیوار بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے اور پتھر اوپر رکھ کر دیوار بناتے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج بھی یہ پتھر اور نشانات موجود ہیں اور لوگ عبادت یا دعا کے لیے اس کے قریب آتے ہیں تاکہ یاد رکھ سکے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس عظیم طریقے سے ہوئی تھی۔ یہ پتھر اور پاؤں کے نشانات ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کس محنت اور لگن سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ تاریخی یادگار آج بھی خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے اور ہر مومن کے لیے احترام اور سبق کی علامت ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ انسانوں نے دین بدل دیا۔ وہی خانہ کعبہ جو اللہ کی توحید کی علامت تھا، بتوں سے بھر گیا۔ 360 بت خانہ کعبہ کے ہر طرف رکھ دیے گئے تھے اور ہر قبیلہ اپنے مخصوص بت کی حفاظت کرتا تھا۔ لوگ فخر کرتے لیکن بول گئے کہ یہ گھر صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی دوران یہودی اور عیسائی بھی اپنی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے رہے، لیکن وہ مکہ کو نظر انداز کر کے یروشلم کو اصل مرکز سمجھنے لگے۔ حالانکہ ان کی اپنی کتاب زبور میں صاف لکھا ہے کہ بکہ کی خشک وادی میں خدا کا گھر ہے۔ بکہ دراصل مکہ کا قدیم نام ہے۔ یہاں چشمہ ہے، لوگ پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔ یہ سب نشانیاں صرف خانہ کعبہ اور مکہ کی ہے۔ قرآن بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور جہانوں کے لیے ہدایت۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ 16 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر ایک دن وحی آئی کہ رخ مکہ کی طرف کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بیت المقدس کی طرف سے رخ موڑ کر مکہ کی سمت یعنی خانہ کعبہ کی طرف کیا۔ یہودیوں نے اس پر طنز کیا، کہا کہ مسلمانوں نے نیا قبلہ بنا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مکہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا، جبکہ یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بعد میں بنایا۔ وقت گزرا اور ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار بارش سے گر گئے۔ قریش نے تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ایک کتبہ ملا جس پر عبرانی زبان میں لکھا تھا، میں اللہ ہوں، مکہ کا رب۔ میں نے اسے اسی وقت بنایا جب آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہ قائم رہے گا جب تک اس کے پہاڑ قائم رہیں گے۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا
کہ یہ عزت اسے ملے۔ فیصلہ ہوا جو سب سے پہلے مسجد کے دروازے سے داخل ہو وہ فیصلہ کرے۔ وہ لمحہ آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ سب نے کہا یہ صادق اور امین ہے، ان پر ہمیں بھروسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بچھایا، حجر اسود اس پر رکھا، سب قبائل کو شریک کیا اور پھر اپنے ہاتھوں مبارکہ سے اسے اپنی جگہ پر ایڈجسٹ کیا۔ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی مانگی مگر انہوں نے انکار کیا۔ کہا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہو یہ چابی اسے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن قریش کا سب سے عزت والا دن ہوگا۔ وہ دن آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، ایک بڑی فوج کے ساتھ جس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام شامل تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب قریش کے لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں داخل ہوئے تو قریش نے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی اور شہر بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف گئے جو اس وقت بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت توڑ دیے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کو صاف کیا تاکہ لوگوں کو یاد دلایا جا سکے کہ یہ گھر توحید کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی واپس عثمان بن طلحہ کو دی اور یہ طے کیا کہ یہ چابی ہمیشہ ان کے خاندان میں رہے گی۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ لیکن مکہ کی فتح کے صرف 14 دن بعد مسلمانوں کو اپنی زندگی کی سب سے کٹھن جنگ کا سامنا کرنا پڑا، ایک ایسا امتحان جو انہیں یاد دلایا گیا کہ اسلام کی سربلندی صرف ایک شہر فتح کرنے سے نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد اور ایمان سے قائم رہتی ہے۔ سبسکرائب